ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریف رب ذوالجلال، بادشاہ لم یزل ولا یزال، احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا، کرم والا، داد و دہش والا، عطا و مغفرت والا، یوم جزا کا مالک، قیامت میں فیصلے کرنے والا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. کائنات عالم میں ہر کوئی انسان کہلانے والا اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، مگر یہ بات ان میں مسلمان اچھی طرح جانتا ہے یا وہی انسان جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے
کہ لوگوں کے لیے اس کائنات میں گزر بسر کرنے والوں کے لیے جو 12 مہینوں کو مقرر کیا وہ کوئی انسان نہیں ہے، خود خالق کائنات ہے۔ دنیا کی ہر کوئی چیز انسان کے استعمال میں آنے والی کوئی ڈاکٹر ایجاد کرتا ہے، کوئی سائنسدان ایجاد کرتا ہے، کوئی ریاضیات میں ماہر کہلانے والا ایجاد کرتا ہے، فلکیات کا ماہر کوئی ہوائی جہاز اور راکٹ کا ایجاد کرتا ہے۔ سال کے جو 12 مہینے مقرر ہوئے، ہر مذہب اور ملت کا بندہ 12 ہی مہینوں کا تصور کرتا ہے اور 12 ہی مہینوں کا یقین کرتا ہے۔ پروردگار وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں دنیا بنانے سے پہلے، آسمانوں کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین کو وجود میں لانے سے پہلے، تقدیر کے قلم سے پروردگار وحدہ لا شریک نے اسی کیلنڈر کے 12 مہینے پہلے ہی ازل میں مقرر فرما دیے۔ دنیا بننے کے بعد میں ضرورت کے مطابق انسان اپنے ہاتھ کے لیے گھڑی کا ایجاد کیا، مگر دنیا کے بنانے سے پہلے ہی اللہ نے اس گھڑی کے تعلق سے، مہینوں کے تعلق سے فیصلہ فرما دیا کہ اس دنیا کو چلنے کے لیے 12 مہینوں کی ضرورت ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، 4 مہینوں کو اللہ نے اشہر حرم کا مرتبہ عطا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو اشہر حرم محرمات کہلاتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم بنایا، فضیلت اور بزرگی عطا فرمایا۔ حدیثوں میں، تفسیر کی کتابوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور پھر رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ نے ان 12 مہینوں کے اندر ایک گنا فضیلت عطا فرمائی اور بزرگی عطا فرمائی۔ اور ان مہینوں کے تعلق سے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ذرا بھی لڑنا اور جھگڑنا اور آپس میں کدورت رکھنا، تلوار سونت لینا، تلوار کھینچ لینا اور پھر آپس میں خون خرابہ کرنا اللہ کی نظر کے اندر بالکل حرام ہے۔ نہ ذی قعدہ کے اندر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے گا، نہ ذی الحجہ کے اندر، نہ محرم میں کوئی کسی سے لڑے گا، نہ رجب کے مہینے کے اندر خون بہائے گا۔ ان 4 مہینوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ زمانے سے جو جنگ جاری ہے، ذی قعدہ کا چاند نظر آتے ہی اور تمہیں جنگ بند کرنا ہوگا۔ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی حج کے مہینے میں کوئی کسی پر جنگ کا اعلان کر نہیں سکتا۔ محرم کو منحوس سمجھنے والوں، اس کے اندر اللہ نے فضیلتوں کو رکھا ہے، آپس میں کوئی کسی کی چھیڑ خانی نہیں کرے گا، خون نہیں بہائے گا۔ رجب کے مہینے کو بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور اس میں بھی لڑنا جھگڑنا اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ حکم فرماتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا مِنْهُنَّ أَنفُسَهُمْ، ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر، اپنی ذات پر ذرا بھی ظلم نہیں کرو۔
ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ان 4 مہینوں کے تعلق سے ہی جب اللہ تعالی کسی گناہ کو پسند نہیں کرتے، کسی بدعت کو پسند نہیں کرتے، آپس میں چھیڑ چھاڑ پسند نہیں کرتے، خون خرابہ اور زمانے کی لڑائی پسند نہیں کرتے، ایک دن کے بعد میں کل جو چاند نظر آ جائے اور جیسے ہی تراویح شروع ہو، مغرب سے ہی جو رمضان کا مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، یہ تو سید الشہور 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ظلم کو کیسا برداشت کر سکتے؟ محرم پہلے مہینے میں اللہ تعالی برداشت نہیں کرتے، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور رجب میں برداشت نہیں کرتے. رمضان کا مہینہ جھگڑنے کا مہینہ نہیں ہے. اشور حرم میں ہی اللہ تعالی اور سارے جنگوں کو بند کرنے کا اعلان کرتا ہے. ذرا سا مچھر کے پر کے برابر ظلم کو برداشت نہیں کرتا. رمضان کے مہینے کے اندر مسلمان ہو کر، مسلمان قرآن والا ہو کر اگر ظلم کرنے میں ہاتھ بٹانے لگ جائے، خود پر ظلم کرے یا دوسروں پر ظلم کرے، اس سے بڑا بدنصیب اور شقی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کائنات کے اندر انسان کو اشرف بنایا اور دنوں کے اندر اللہ نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمایا. زمین کے خطوں کے اندر، زمین کے چپوں کے اندر مسجدوں کو اللہ نے بزرگی عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی مہینوں کے اندر رمضان کو فضیلت عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ ابھی ایک دن کے بعد میں ہم پر اللہ کے فضل سے سایہ فگن ہوا چاہتا ہے. آج کا دن گزار کر ہفتے کے دن مغرب سے انشاءاللہ جیسے ہی چاند نمودار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری برکتوں اور فضیلتوں سے امت مرحومہ کو مالا مال فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے مالا مال فرمائیں گے کہ 30 دن کے اندر کوئی غریب کہلانے والا ارب پتی بننے والا ہے. کسی کو اللہ محروم رکھنا نہیں چاہتے. اس مہینے کے تعلق سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر دن تقریر فرمائی، واعظ فرمایا اور اس مہینے کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس مہینے کے کئی نام ارشاد فرمائے. فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہی ہے. اس کے علاوہ فرمایا ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. فرمایا یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے. ھذا شہر مبارک شہر النظیر، اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یہ عظمتوں والا مہینہ ہے. اور پھر یہ جو صبر کا مہینہ ہے، بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کر لیتا ہے، وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. جنت کی رہبری کرنے والا ایک خزینہ ہے، دوزخ سے اٹھا کر جنت کے راستے پہ ڈال دینے والا یہ مہینہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتوں کے اندر ایک بہت بڑی نورانی بات کا ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے اندر روزے دار کے تعلق سے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر اولاد آدم، انسان کہلانے والا اور مسلمان کہلانے والا
ہر عمل رمضان کے اندر کرتا ہے تو اس کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. محرم سے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ رمضان پہنچ جاتا ہے. کل عمل ابن آدم امام الانبیاء نے فرمایا ہر کام بندہ اپنے ثواب کے لیے، فائدے منفعت کے لیے کرتا ہے. محرم میں بھی کیا، سفر میں کیا، ربیع الاول ربیع الاخر میں کیا، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان میں بھی خیر خیرات کیا. ہر کام ہر عمل بندہ اپنی منفعت کے لیے کرتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو وہی کام رمضان میں بھی کرتا ہے. خیرات کرنے والا رمضان میں ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھتا، رمضان میں بھی خیرات کرتا ہے. اور جو غیر رمضان میں نماز پڑھنا تو رمضان کے مہینے میں بے نمازی بن کر گھر نہیں بیٹھ جاتا، رمضان میں بھی نماز پڑھتا ہے. ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اور اس کا ترجمانی کرتے ہوئے امام الانبیاء نے جو حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کل عمل ابن آدم، ہر عمل ابن آدم کا، بنی نوع انسانی کا، اس کی منفعت کے لیے. اور جو غیر رمضان میں تہجد پڑھ رہا تھا نا تو وہ رمضان میں اور بھی زیادہ تہجد کی نماز پڑھے گا. رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی بندہ وہی عمل کرتا ہے، ہر عمل بندے کے لیے. ارشاد فرمایا سوائے روزے کے، مگر خاص کر رمضان کے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتا ہے. شعبان کے مہینے میں میرے لیے فرض روزہ نہیں رکھتا، اور میں نے شعبان میں اور کسی مہینے کے اندر رمضان جیسے کسی روزے کو فرض نہیں فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں، میں نے رمضان کے مہینے کے اندر مرد اور عورتوں پر روزے کو فرض فرما دیا. اللہ نے خاص کر رمضان میں روزے کو فرض فرمایا تو پھر ارشاد ہوتا ہے اور جو بندہ رمضان میں روزہ رکھتا نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا اجزی بھی، خاص کر روزے دار کو روزے کا ثواب میں عنایت کرتا ہوں. عمل کا ثواب اس کا ہے جو اللہ اپنی مرضی کے مطابق عطا فرماتا ہے. رمضان کے اندر روزہ خاص کر اللہ نے جو فرض فرمایا، روزے داروں کی فضیلت میں امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کی جو فضیلت اور نیکی ہے، روزے کا جو ثواب ہے، وہ خود اللہ اپنے ہاتھوں سے عنایت فرماتا ہے. باپ اگر اپنے ہاتھ سے دینا تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور اگر باپ بیٹے سے کہہ دینا بیٹے تو میں مصروف ہوں اپنے مرضی سے کچھ دے دے، وہ اپنی طبیعت سے دیتا ہے. باپ اگر 10,000 دینے والا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 5,000 دے. باپ کی جو کیفیت ہو سکتی ہے وہ بیٹے کے اندر ہو نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ثواب کا، ہر عمل کا ثواب تو میں ہی عنایت کرتا ہوں، لیکن روزہ خاص کر میرے لیے، والصیام لی، روزے کو اللہ نے فرمایا کہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس میں کوئی دکھاوا نہیں. روزے کے اندر بندہ شوئنگ کر نہیں سکتا، نماز میں پھر بھی کر سکتا ہے. نماز میں پھر بھی شوئنگ کر سکتا ہے. معذرت کے ساتھ میں ایک بات بتاؤں کہ شوہر ڈانٹ نہ پلا دے، ہو سکتا کہ بیوی شوہر کے ڈر سے نماز پڑھے.
معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ باپ کہیں ناراض نہ ہو جائے، باپ کا دل رکھنے کے لیے بیٹی نماز پڑھ سکتی ہے، بتانے کے لیے کہ میں ڈانٹ کی مستحق نہیں ہوں، آپ کے ناراضگی کی مستحق نہیں ہوں۔ بیٹی باپ کو تسلی دینے بتانے کے لیے نماز پڑھ سکتی ہے۔ روزہ سب کے ساتھ سحری کھا کر بھی باپ کے باہر جانے کے بعد میں توڑ بھی سکتی ہے۔ ماں کے ذرا ہٹنے کے بعد میں رسوئی گھر میں جا کر مطبخ میں کچن میں دودھ پی سکتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا سیام لی، روزہ کوئی بھی بیٹی رکھتی ہے اس میں باپ کا دخل نہیں، کوئی بھی بہو روزہ رکھتی ہے اس میں ساس سسر کا ڈر کا دخل نہیں۔ کوئی بھی انسان اگر رمضان کے اندر سحری کھا کر نیت کر لیتا ہے اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، مولا میں تیرے ہی لیے رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، شام تک مر جائے گا مگر پانی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے فرمایا الصیام لی، صرف روزے دار آپ کا بھی چھوٹے بچے جن کی آنکھیں بھج جاتی ہے، چہرہ پک ہو جاتا ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پیٹ پیٹ لگ جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ایک فقیر کلہاڑی لے کر بھی محنت کرنے والا روزہ توڑنا مناسب نہیں سکتا، اور یہ بندہ مر جانا پسند کرتا ہے، روزے کا افطار نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی، روزہ میرے لیے رکھا ہے، اسے میں اپنے ہاتھوں سے نیکی عطا کرتا ہوں، اس کا ثواب کسی دوسرے سے اللہ تعالیٰ نہیں دلاتے۔ کرامن کاتبین سے کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے لکھتا ہوں، تم لکھو۔ پہلے سے روزے کا ثواب سٹینڈرڈ طریقے سے نہیں رہتا ہے، اور بندے کی کیفیت سے پکڑ کر اللہ اپنے بندے کی کیفیت اور اس کے خلوص، اس کے جذبے سے اور اس کی محبتوں سے لے کر اللہ تعالیٰ پھر کرامن کاتبین کو حکم کرتے ہیں کہ اسے 12 پاؤ پوری دنیا کے برابر 10 دنیا کے برابر جنتوں کو لکھ۔ ایک روزے کے بدلے میں اللہ اگر راضی ہو جائے پوری زندگی کا بندے کو بیڑا پار لگ جاتا ہے۔ کل سے یہ مہینہ انشاءاللہ شروع ہوا چاہتا ہے، جیسے ہی ہم رمضان کے ہلال کا دیدار کریں گے، زیارت کریں گے، ہم تمام کو سنت کے مطابق چاند کو دیکھ کر پٹاخے نہیں جلانا ہے، سنت کے مطابق دعا پڑھنا ہے۔ اللہم اہلہ بالامن والایمان، مولا کریم برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ مبارک ہے یہ رمضان کا مہینہ، پوری امت مرحومہ کے لیے ہمیں امن اور امان عطا فرما، مبارک فرما۔ والسلامت والاسلام، مولا سلامتی عطا فرما، اسلام عطا فرما۔ اور جیسے میں چاہتا ہوں نا ویسے نہیں، کما تحب و ترضا۔ رمضان کے مہینے میں آپ جیسا مجھے رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے رکھنا پسند کرتے ہیں، اور جیسے چال و چلن کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ چاند جو ہے غیر رمضان کا نہیں مولا، یہ تیرے خاص رمضان کا چاند ہے، اسے دیکھتے ہی بندے کے اندر کی وجدانی کیفیت، ایک ولولہ، ایک جذبہ ایمان طوفان کی طرح وہ من کے آتا ہے، اور بندہ ہاتھ اٹھا کر مولا کریم کے روبرو عاجزی کرتے ہوئے کہتا ہے، الحوزاری کے ساتھ کہتا ہے، لجاجت کے ساتھ کہتا ہے، کما تحب و ترضا، اے اللہ جیسے تو راضی ہو جائے اس طریقے سے میں مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں بندہ پہلے ہی دن اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دیتا ہے، ابھی تراویح شروع نہیں ہوئی، ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا، بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ ربی و ربک اللہ،
کہیں دور کھڑے ہوئے کافر کو شک نہ ہو جائے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں چاند کی پوجا کرتے ہیں. لوگ جیسے سورج کا نمسکار کرتے ہیں نا تو پوجا کرتے ہیں. تمام مسلمان میناروں پہ کھڑے ہو کر، پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر، چھتوں پہ کھڑے ہو کر، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر چاند کی زیارت کر کے چاند کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے نا تو کسی کو شک نہ لگ جائے کہ مسلمان بھی ستاروں کی عبادت کرتا ہے. مسلمان جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سوریہ نمسکار نہیں کرتا. ہم غیر مسلمان اگر سورج کو دیوتا مانتے ہیں تو مسلمان چاند کو دیوی دیوتا مانتے ہیں. چاند کو یہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا کیلنڈر بھی چاند سے شروع ہوتا ہے. اس لیے یہ رمضان کے مہینے میں خاص کر ہر چھوٹا بڑا، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں سر پہ پلو ڈال کر کھڑکیوں سے، دہلیزوں سے، بالکونی پہ کھڑے ہو کر چاند کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں، ان کو نمسکار کرتی ہے. کسی کو یہ عیل کی بات نہ لگ جائے، دھوکہ نہ لگ جائے. امام الانبیاء نے آخر میں بیان فرمایا، ربی و ربک اللہ، خبردار میں تجھ سے نہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوں. میرا بھی اللہ وہی ہے جو تجھے پیدا کیا ہے، اور تیرا بھی اللہ وہی ہے جو تجھے مجھے دونوں کو پیدا کیا ہے. تو بھی نہیں سمجھ لینا کہ میں تیرے سامنے عاجز آ گیا ہوں. اور کوئی دور سے دیکھتا ہوا غیر مسلمان شک میں نہ پڑ جائے کہ میں بھی تجھے نمسکار کر رہا ہوں. ربی و ربک اللہ، وہی اللہ ہے جو تجھے چاند بنایا، وہی اللہ ہے جو مجھے انسان بنایا. آج تجھے رمضان کا ہلال بنا کر معزز اور محترم بنایا، اور مجھے تو پیدا ہونے کے موقع پہ ہی آدم کا بیٹا بنا کر خلیفۃ اللہ کا لقب عطا فرمایا. مگر تیرے میرے درمیان میں فرق یہ ہے کہ تو جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کیا ہے، مگر میں جب سے پیدا ہوا ہوں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں. ان الانسان لربہ لکنود، قرآن گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر لانے کی ضرورت نہیں. خود انسان کا دل جانتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا بڑا ناشکرا ہے. وہ جانتا ہے، اس کے دل کو اگر پوچھ لے تو پتا چلتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک اللہ کی کتنی غداریاں کر چکا ہے. اسے اگر کوئی پن پوائنٹ کر کر بتائے نا تو اسے غصہ آتا ہے، مگر بستر سے اٹھنے کے بعد میں اگر وہ اپنے من سے پوچھ لے کہ اس کا اٹھنا اللہ کے لیے ہے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہے. بدنصیب ہے وہ مسلمان جو رمضان کے مہینے میں بھی سحری کھائے بغیر، فجر ادا کیے بغیر بستر سے اٹھ کر سیدھے شراب کی دکان کو چلا جاتا ہے. جس کا ناشتہ شراب سے شروع ہوتا ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا ماں باپ کا، ماں کے پیٹ کا دلندر بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور جس میں اللہ کی رحمت طوفان کی طرح برستی ہے، ایک چھینٹا بھی اپنے آپ پر لینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. طوفان کی طرح اللہ، بارش کی طرح طوفان، سونامی کی طرح اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور بندہ واٹر پروف جاکٹ پہن کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے تیرے رحمتوں کی ضرورت نہیں. گھر کی عورتیں جاکٹ پہن کر بیٹھ جاتی ہیں کہ مجھے تیرے برکتوں کی ضرورت نہیں. حل میں مستغفرن، روزانہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے بندے ہے کوئی چپکے سے اللہ کے دربار میں آج کی رات سحری کے وقت میں معافی مانگنے والا. اللہ خاص طور پر چھپا کر تیرے گناہوں کو معاف کر دینا چاہتا ہے. کسی کو ذکر بھی نہیں کرے گا. یہاں بندہ 10 روپے دینا تو پوری دنیا میں ہلہ مچا دیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے معافی طلبی کی بات کرتا ہے کہ میرا ڈفر ہو گیا، میں بدنام ہو گیا، میری بے عزتی ہو گئی، اس لیے اسے میرے پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگنا ہے، میں بڑا ہوں.
اس نے 4 لوگوں میں میری بے عزتی کی، اس لیے 4 لوگوں میں مجھے معافی مانگنا ہوگا، ورنہ کورٹ کو کھینچوں گا، پولیس اسٹیشن کو کھینچوں گا، پنچایت میں بٹھاؤں گا، مسجد میں لے کے آؤں گا، میں علاقہ طور پر چپکے گھر بٹھا کر ہاتھ پکڑ کر معافی مانگے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں رہوں گا۔ پروردگار کے صبح سے شام تلک ہم ہزاروں غلطیاں اور گناہ کرتے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی بندہ بھی سحری بھی نہیں کھایا، مغرب بھی نہیں پڑھا، عشاء نہیں پڑھا، تراویح نہیں پڑھا۔ اعلان ہوتا ہے کہ تم میں کتنے ہیں جو مجھ سے معافی مانگنے والے ہیں، ذرا لکھ کر لے آؤ۔ اپلیکیشن تو ٹائپ کرو نا کہ اللہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور بندہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھتا ہے، گناہوں کی بات ہی یاد نہیں رہتی، اور بندہ اللہ سے پوچھتا نا تو اے اللہ مجھے راتوں رات کروڑا پتی بنا دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے ایک بندے نے پوچھا، ایک عورت آئی آپ سے کہنے لگی کہ میں تنگ دستی میں مبتلا ہوں، آپ نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھنا۔ ایک نے کہا کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جتنی زچگیاں ہوتی ہیں اولاد ٹہلتی نہیں ہے، حیات نہیں رہتی، مر جاتی۔ آپ نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھنا۔ کسان نکل کے آیا، کہنے لگا کہ میرا فصل میرے ہاتھ نہیں آتا، دانے چڑیاں چپ جاتی ہیں، کھیت برباد ہو جاتے ہیں، کیڑے کھا جاتے ہیں۔ آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھنا، یہ کیا بات ہوئی؟ بچے زندہ نہیں، جب بھی استغفر اللہ۔ کھیتیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کوئی فرٹیلائزر کی بات نہیں، استغفر اللہ۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے سورہ نوح کی آیت کی تلاوت کی، فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ ہود میں سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ معافی مانگنے کی وجہ سے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ایکسکیوز می استغفر اللہ، سوری، اپالوجی، استغفر اللہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو بچے نافرمان ہیں نا، باپ اور اماں کے استغفار پڑھنے کی وجہ سے ان میں فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے جی؟ ڈاکٹر کرے گا؟ ڈاکٹر اگر کر سکتا ہے تو چلیے، ہمیں ابھی جمعہ کی نماز سے پاری ہو کر کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا ہے، اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج ختم کر سکتا ہے تو چلیے وہاں چلتے ہیں۔ اگر کسی کی روٹی روزی کے اندر برکت نہیں اور جتنا لے آتا ہے تمام ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی بندہ قرضوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، قرض ادا نہیں ہوتے، قرض کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ابھی قرض ادا کیا پھر قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر وہ کون سا بینک ہے جو ہمیں قرض دے کر قرض کو معافی بھی کر دے؟ چلیے چلتے ہیں اس مینیجر کے پاس کہ بھائی ہمیں 1-1 کروڑ دے دے، بعد میں چل کر معاف بھی کر دے۔ ایک نیا پیسہ اصل پرنسپل اماؤنٹ میں تو کیا انٹرسٹ میں کا ایک نیا پیسہ معاف نہیں کرے گا۔ اصل تو چھوڑیے، وڈی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہو کان غفارا، رمضان کے مہینے کے اندر، غیر رمضان کے اندر لاپرواہ زندگی گزارنے والوں، رمضان سے شرم کرو۔ تراویح پڑھی نہیں جاتی، قرآن پڑھا نہیں جاتا، اللہ اللہ کیا نہیں جاتا، درود پڑھا نہیں جاتا، بھوکا رہنے کا نام رمضان نہیں ہے۔ بھوکا ہی رہنا ہے تو بوسنیا کی دیدار کرو، وہاں کے لوگوں سے پوچھو نا کہ بھوک کیا ہے۔ بوسنیا کے لوگوں سے زیادہ کون بول سکتا ہے؟ فلسطین کا دورہ کرو، چلو نکل کے چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پوچھو بھوک کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم قیامت تک کے لیے ہمارے آنکھیں
آنسو روئیں گی اس سے زیادہ بھوک کے تڑپ کر ماں باپ کے جنازوں پہ رونے والا کوئی نہیں ملے گا۔ فلسطین کی ماں اور بہنوں سے پوچھو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، روپیے کی قدر کیا ہوتی ہے، رشتہ داری کیا ہوتی ہے، اماں کیا ہوتی ہے، بجان کیا ہوتے ہیں، بہن کیا ہوتی ہے، بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بچپنا کیا ہوتا ہے، جوان لڑکا کیا ہوتا ہے، جوان عمر شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ فلسطین کی مٹی سے پوچھو نا۔ اللہ کو اگر بھوکا رہنا ہے تو فلسطین میں پیدا کر دے تو ہر ایک کوئی بھوک سے مارا جائے گا، رمضان لانے کی ضرورت نہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ سحری کھا کر آرام سے رہے اور افطار کے اندر ڈشز بنا کر خوب کھا لے، روزہ ہو گیا۔ جس رمضان اور غیر رمضان کے اندر اس فضیلت والے مہینے کے چاند کو بھی اللہ نے اتنی عزت دی، انسان کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ ہلال رمضان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ جسے پوری دنیا دیکھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی۔ محرم کا چاند نہیں دیکھتے، ذی قعدہ کا چاند نہیں دیکھتے، عرفات کا چاند نہیں دیکھتے، اور لوگ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور پھر قطار باندھ کر دیکھتے ہیں۔ رمضان کے چاند کی گواہی لی جاتی ہے، محرم کے چاند کی گواہی نہیں لی جاتی۔ رمضان کے چاند پر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے تراویح ہے، کل سے روزہ ہے۔ تراویح ڈیپینڈ کرتی ہے چاند کے دیدار پر، اگلے دن روزہ ڈیپینڈ کرتا ہے چاند کے دیدار پر۔ اس چاند کے لیے لوگ تڑپ کر آتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہو جائے۔ فرحتان الفرحۃ عند فطرہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا روزہ رکھنے والا جو صرف بھوکا نہیں رہتا، تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ روزے دار بھوکا نہیں رہتا، بوسنیا والوں کی طرح، فقیروں کی طرح، کروڑا پتی ہونے کے باوجود بھی بھوک کی حالت میں اپنا دل دے دیتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ چپکے سے بلا کر کہتا ہے میں تجھے 2 خوشیاں عطا کروں گا۔ اس حدیث کو لکھ کر لے کے جانا، اور پھر گھر کے اندر جو عورتیں ہیں امانت سمجھ کر، ٹرسٹی بن کر امانت سمجھ کر اس حدیث کو اپنی بیویوں کو سنانا، بیٹیوں کو سنانا۔ ہماری ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں، دوسروں کی طرح اپنی بیویوں کو نہیں سناتے ہیں، دوسروں کی طرح ہم اپنی بیٹیوں کو ہلکا جانتے ہیں، حدیثوں کو، دین کو، اللہ کی بات کو، قرآن کی آیتوں کو بیویوں سے دور رکھتے ہیں، بہو بیٹیوں سے دور رکھتے ہیں۔ میں آپ کے منت سماجت کرتے ہوئے ٹھڈی پکڑ کر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس حدیث کو ماں اور بہنوں تک پہنچانا۔ فرحتان، امام الانبیاء نے فرمایا رمضان کے مہینے میں بندے اللہ تجھے 2 خوشیاں عنایت کرے گا، اور اسے اللہ کا وعدہ سمجھنا۔ خالی خالی کان سے سن کر ایک کان سے نکال نہیں دینا، یہ اللہ کا پرومس ہے۔ فرحتانی، 2 فرحتیں، 2 مسرتیں، 2 خوشیاں، 2 ہیپینس اللہ اس رمضان کے مہینے میں روزہ دار کو عنایت فرماتے ہیں۔ زکات دینے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو نہیں، روزہ دار کو عنایت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، روزہ اسپیشل طریقے سے میرے لیے رکھتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ روزہ گھر میں بچی رکھتی ہے تو باپ کا دخل نہیں، رکھ لی تو رکھ لی، اللہ کے لیے رکھ لی۔ فریج کے اندر ٹھنڈا روح افزا رکھا ہوا ہے، پینے کے لیے بولیے، کہے گی کہ نہیں پیوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، روح افزا پینے کو تیار نہیں۔ دوسرے دنوں میں آئس کریم کے لیے جھگڑا کرنے والی افطار کے وقت تک آئس کریم سامنے ہے، انگلی ڈال کر یوں کم سے کم سپ لینے کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتے اجزی بھی، اس بچی کو روزہ رکھنے والی امبی کا ثواب میں لکھوں گا۔
کوئی بھی دنیا کا فرشتہ حساب لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ انسان کھانے کا محتاج ہے، صرف میرے لیے بھوک کو برداشت کیا ہے، پانی کو صرف میرے لیے برداشت کیا ہے. چلچلاتی دھوپ ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کر جام بیچتا ہے، آم بیچتا ہے، اس کا پسینہ نکلتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ہے، لو لگ گئی ہے، بیچارہ کوما میں چلا گیا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی پی لے، کہتا ہے کہ میں فنا فی اللہ ہونے کے لیے تیار، مگر میں اپنی جان بچانے کے لیے گھونٹ پانی اتارنے کے لیے تیار نہیں. وہ جسی بھی فرشتے ہٹ جا، اس کا ثواب میں لکھنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں. فرحتان عند فطری، افطار کے وقت میں تجھے گارنٹی خوش کر دوں گا. اب یہ جو خوشی اللہ کیسا دینے والا اللہ ہی کو پتا ہے کہ نہیں. اور جو لوگ غمزدہ ہیں نا، وہ روزہ رکھ کر افطار میں آ جائیے نا، ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ گارنٹی دیتا ہے اگر تو غمزدہ ہے روزہ رکھ لے. الفرحۃ عند فطری، افطار کے وقت میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا لے. افطار کے وقت میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا لے. تیرے غموں کو دور کرنے والا میں ہوں، اس لیے کہ دل کے اندر غم بھی میرے ہی ارادے سے داخل ہوتا ہے. اگر تجھے غم سے نجات چاہیے، تو ہیپی لائف جینا چاہتا ہے، افطار کے وقت میں ہاتھ اٹھا لے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَائِهِ، روزے دار کو میں میرا جلوہ دکھانے والا ہوں. اس وقت میں تجھے کیسے خوش کرتا ہوں، انتظار کر لے. روزہ دنیا کے اندر رکھے تو افطار کے وقت میں خوش کر دوں گا. دنیا کی تو کیا بات ہے، چند دن جیے گا، چاہے غم میں جی لے خوشی میں جی لے. نہیں، آئندہ چل کر اللہ ایک اور کارڈ بنا کر دیتا ہے، ایک دستاویز بنا کر دیتا ہے. وہ فرحۃ عند لقائی، میرے ملاقات کے وقت میں تجھے خوش کر دوں گا. تو انڈائریکٹلی اللہ یہ بولتے ہیں کہ روزے دار کو میں میرا جلوہ دکھاؤں گا. نمازی کے تعلق سے کہیں کسی حدیث میں ہے کہ نمازی کو اللہ نے ایسا کوئی پرومس کیا، زکوٰۃ والے کو ایسا پرومس کیا، تہجد گزار کو ایسا، حج کرنے والے کو ایسا پرومس کیا. ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت ہے، مگر روزہ رکھنے میں بندہ چھپ کر رکھتا ہے اور اللہ کو راضی کر دیتا ہے. چھپا کر رکھنے کے بجائے اللہ ڈکلیئر کر دیتا ہے. دنیا میں بھی ہر افطار کے وقت میں ایک ایک غم کو، اگر تیری زندگی میں 30 لاکھ غم ہے، ایک ایک افطار کے وقت میں 10 لاکھ غم کے مطابق تیرے غموں کو میں دورا کروں گا. ڈپریشن میں ہے، افطار میں آ جا. ڈپریشن میں ہے، افطار میں آ جا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا جا. مرتے ہی اللہ روزے دار کے تعلق سے فرماتے ہیں، روزے دار کے لیے ریان کا نام کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور اس ریان سے سارے روزے دار بغیر کسی ٹکٹ کے داخل ہو جاتے ہیں، جن کے لیے کوئی چیکنگ نہیں. ایئرپورٹ پہ سب کی چیکنگ ہوتی ہے، اور بڑے بڑے منسٹروں کی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی ہوگی، مگر 90% سب کی ہوتی ہے. مگر روزہ دار جو اللہ ہی کے لیے روزہ رکھا ہے، اسے کوئی فرشتہ روکنے والا نہیں. لا يدخلون الا الصائمون، ریان نام کا ایک دروازہ ہے، اور جس میں صرف اور صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوتے ہیں. یہ دو خوشیاں ہم تمام کو ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات میں مغفرت کے فیصلے کرتا ہے. علم مستدرک ہے، کوئی بندہ روزی کا اپلائی کرنے والا، روٹی روزی کے لیے اپلیکیشن کسی کے ہاتھ میں ہے تو آ جاؤ. مستدرک وہ جو اپلیکینٹ اور جس کے ہاتھ میں روٹی روزی کے لیے کاغذ اپلیکیشن لکھا، اور جسے عربی زبان میں مسترزق کہتے ہیں. مستدرک وہ بندہ اور جو اپلیکیشن ہاتھ میں لے کے لائن میں کھڑا ہے کہ مجھے نوکری چاہیے، کھانا چاہیے. فرماتے ہیں کہ پھر تو اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایسے دروازے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور صرف پازیٹیو تھنگز کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پازیٹیو بنا دے.
کل جو تراویح شروع ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کثیر تعداد میں ہمیں اللہ کے دربار میں غلام کی طرح خلوص کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 8 رکعت میں 20 رکعت میں 10 رکعت کے الجھن میں نہیں پڑھنا، پھر تو یہ تراویح ہماری ہو جائے گی۔ اماموں کی، مسلکوں کی، اہل حدیث کی، تبلیغی جماعت کی، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، جماعت اسلامی کی تراویح نہیں پڑھنا۔ تراویح اللہ کے لیے پڑھو، اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے تراویح پڑھو، چاہے 20 پڑھو اللہ کے لیے پڑھو، 8 پڑھو اللہ کے لیے پڑھو۔ 20 پڑھ کر یہ نہ سمجھو کہ میں تبلیغی جماعت کا ہو کر پڑھا تو پھر ثواب تبلیغی جماعت سے لے لوں۔ 8 پڑھ کر اگر سمجھتے ہو کہ میں سلفی بن کر، اہل حدیث بن کر 8 رکعت پڑھو، 20 پڑھنا جہنمی ہے، پھر تو قیامت میں اہل حدیث کے امام سے لے لو۔ اللہ فرماتے ہو نا عجزی بھی، میں تجھے فائدہ دینے، میں تجھے میرے ہاتھوں سے بدلہ دینے کے لیے بلاتا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ میں اہل حدیث بن کر ہی جیتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت بن کر ہی رمضان میں جیتا ہوں، میں دیوبندی بن کر ہی رہتا ہوں، میں بریلی بن کر ہی مروں گا۔ ایسوں کے لیے رمضان میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو شاید میری بات بری لگے تو مجھے تو بولنا ہی ہے، ہمیں اللہ کا بندہ عاجز بن کر، مسلمان بن کر رمضان گزارنا ہے۔ اس لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اور جو جس مسلک کا ہے سب کو اٹھا کر گھر میں رکھ کر اللہ کے عاجز بندے بن کر، غریب الوطن بن کر، اپنے بلکنے والے بن کر مسجد ابو ہریرہ میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے لیے عبادت کریں گے، اللہ کے لیے افطار کریں گے، اللہ کے لیے سحری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ